امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں سلیمان بن یسار نے، اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فضل بن عباس حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کہ قبیلہ خشم کی ایک خوبصورت عورت آئی۔ فضل اس کو دیکھنے لگے، وہ بھی انہیں دیکھ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل کا چہرہ بار بار دوسری طرف موڑ دینا چاہتے تھے۔ اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کا فریضہ حج میرے والد کے لیے ادا کرنا ضروری ہو گیا ہے، لیکن وہ بہت بوڑھے ہیں، اونٹنی پر بیٹھ نہیں سکتے، کیا میں ان کی طرف سے حج بدل کر سکتی ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ حجۃ الوداع کا واقعہ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1513۔ عبداللہ بن وہب نے خبر دی، انہیں یونس نے، انہیں ابن شہاب نے کہ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی، ان سے عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذوالحلیفہ میں دیکھا کہ اپنی سواری پر چڑھ رہے ہیں، پھر جب وہ سیدھی کھڑی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک کہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1514۔ امام اوزائی نے بیان کیا، انہوں نے عطا بن ابی رباح سے سنا، وہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا، جب سواری آپ کو لے کر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ ابراہیم بن موسیٰ کی یہ حدیث ابن عباس اور انس رضی اللہ عنہم سے بھی مروی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1515۔ اور ابان نے کہا، ہم سے مالک بن دینار نے بیان کیا، ان سے قاسم بن محمد نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی عبد الرحمن کو بھیجا، اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو تنعیم سے عمرہ کرایا اور پالان کی پچھلی لکڑی پر ان کو بٹھا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حج کے لیے پالانے باندھو، کیونکہ یہ بھی ایک جہاد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1516۔ ثمامہ بن عبداللہ بن انس نے بیان کیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک پالان پر حج کے لیے تشریف لے گئے اور آپ بخیل نہیں تھے۔ آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پالان پر حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، اسی پر آپ کا اسباب بھی لدا ہوا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1517۔ قاسم بن محمد نے بیان کیا، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ لوگوں نے تو عمرہ کر لیا لیکن میں نہ کر سکی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد الرحمن اپنی بہن کو لے جا اور انہیں تنعیم سے عمرہ کرا لا۔ چنانچہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنے اونٹ کے پیچھے بٹھایا اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے عمرہ ادا کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1518۔ سعید بن مسیب نے بیان کیا، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کون سا کام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا کہ پھر اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا کہ پھر اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1519۔ حبیب بن ابی عمرہ نے خبر دی، انہیں عائشہ بنت طلحہ نے، اور انہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد سب نیک کاموں سے بڑھ کر ہے، پھر ہم بھی کیوں نہ جہاد کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ سب سے افضل جہاد حج ہے جو مبرور ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1520۔